بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ یہ تو تھی علمی نوعیت کی بات ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر لگایا جاتا ہے، وہ اجمی الزام ہے۔ آپ نے یہ ابھی سنا کہ حدیثوں کو اجمی سازش کہا جا رہا ہے، لیکن اب اجمی ایک الزام دیکھیں۔ حالانکہ یہ دیکھا جائے تو جتنے بھی الزامات ہیں تقریباً اجمی الزامات ہیں۔ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اجمی الزامات ہیں، جس کو الحمدللہ اجمی لوگ دور کر رہے ہیں۔ یہ ایک اجمی الزام وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اختلافات کو پیدا کرتی ہے۔ اچھا بھائی دلیل کیا ہے؟ کیسے آپ کو پتا چلا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ اختلافات پیدا کرتی ہے؟ اور یہ جتنے اختلافات کا جو شاخسانہ ہے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برہون منت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، راغزی ہے، شیعہ ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب اپنے اپنے مسلک کو تقویت دینے کے لیے حدیث پیش کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھا آپ نے حدیث اگر ہٹا دی جائے تو پھر کوئی اختلاف رہے گا ہی نہیں۔ تو اس کے جوابات بھی ناظرین اکرام بہت اچھے انداز سے الحمدللہ دیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ چلیں ہم تھوڑی دیر کے لیے مانتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سپوز کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ جتنے بھی اختلافات کی جو گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں حدیث کی مرہون منت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو حدیث کو نہیں مانتے اب ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ لاہور کے اندر ایک ادارہ ہے طلوع اسلام پرویز کا، اور اسی طریقے سے جو ہے ایک اور ادارہ ہے اس کا نام ہے بلاغ القرآن۔ یہ دونوں ادارے ان کو ایک فطری طور پر جو ہے حدیث سے چڑ ہے۔ نہ بلاغ القرآن حدیث کو مانتا ہے، نہ ہی جو ہے پرویز طلوع اسلام جو ہے وہ حدیث کو مانتا ہے۔ یہ دونوں جماعتیں، یہ دونوں گروہ جو ہے گمراہ ہیں، اور یہ دونوں گروہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کی زبان سے نکلے ہوئے موتیوں کو نہیں مانتی، کہتے ہیں قرآن ہے بس باقی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ حدیث کو تو مانتے نہیں ہیں۔ تو اب اگر اس قاعدے کو دیکھا جائے کہ حدیث اختلافات پیدا کرتی ہے بقول ان کے، تو پھر اب ان کے درمیان تو پھر کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ تو حدیث کو نہیں مانتے، اب ان کے درمیان بھی کتنا شدت کے ساتھ اختلاف ہے۔ قرآن فہمی میں ہی اختلاف ہے۔ قرآن مجید نے 4 جگہوں پر 4 چیزوں کو حرام کیا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 172 173، سورہ مائدہ سورہ 5 کی 3، سورہ نام سورہ 6 کی آیت نمبر 145، سورہ نحل کی سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 115۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ کیا ہم نے آپ کے اوپر مردار کا گوشت حرام کر دیا، مردار حرام کر دیا، خنزیر کا گوشت ہم نے آپ کے اوپر حرام کر دیا، بہتا ہوا خون حرام کر دیا، اور ہر وہ شے جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا وہ شے آپ کے اوپر حرام ہے۔ اب یہاں پر عزیزان گرامی ابلاغ القرآن، جو ابلاغ القرآن ہے، جو یہ کہتی ہے کہ بیڑا اٹھائے ہوئے ہم قرآن کو پہنچائیں گے، حالانکہ وہ قرآن مجید کا جو حشر کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کیوں کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ حدیث کے ذریعے قرآن کو پہنچایا جائے، اور قرآن کو مانتے ایسے ہیں کہ جیسے کہ نہیں مانتے۔ خیر یہ ایک الگ تفصیلی گفتگو ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آیت کے اندر جو ذکر فرمایا گیا کہ لحم الخنزیر فلیش آف سوائن، تو کہتے ہیں کہ یہ خنزیر کا گوشت سے مراد یہ غدود کا گوشت ہے۔ کس چیز کا گوشت ہے؟ غدود کا گوشت ہے۔ پتہ نہیں ایسی کون سی ڈکشنری کے اندر انہوں نے پڑھ لیا کہ جہاں خنزیر کے معنی غدود لکھے ہوئے ہیں، حالانکہ لحم الخنزیر سے مراد جو ہے سور کا گوشت ہے، خنزیر کا گوشت ہے۔ لہذا انہوں نے کیا کیا کہ اس کو غدود کا گوشت کرا دیا کہ ہر وہ غدود والا گوشت وہ آپ کے اوپر حرام ہے۔ یہ حدیث کو نہیں مانتے، چلیں۔ لیکن پرویز طلوع اسلام والا تفسیر القرآن، یہ تفسیر القرآن بالقرآن کا میں نے آپ کا حوالہ دیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136 کے اندر، اور پرویز نے جو ہے مفہوم القرآن کے اندر صفحہ نمبر 62 کے اندر یہ لکھتا ہے کہ جی لحم الخنزیر سے مراد یہاں خنزیر کا گوشت ہے۔ وہ بھی حدیث کو نہیں مانتا، یہ بھی حدیث کو نہیں مانتا، ابلاغ القرآن والے بھی نہیں مانتے، اور جو ہے وہ طلوع اسلام والے بھی نہیں مانتے۔ یہ دونوں لوگ حدیث کے منکر ہیں، لیکن دونوں کی تفسیر مختلف ہے، اور دونوں کی تفسیر میں شدید اختلاف ہے۔ ایک غدود کا گوشت کہہ رہا ہے اور ایک کہہ رہا ہے کہ خنزیر کا گوشت ہے۔ اسی طریقے سے دوسری ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو اور غسل کے ضمن میں فرمایا کہ ان کنتم جنبا فطہروا، کہ اگر تم جنبی ہو تو پھر جنابت کے لیے پاکیزگی اختیار کر لو، یعنی نہا دھو کر پاک ہو جاؤ۔ اب یہاں سے جنابت کے لیے کیا ہے؟ بلاغ القرآن والوں نے
جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 37 کے اندر یہ کہا کہ یہاں سے جو جنب سے مراد جو ہے یہ جنبی سے مراد جو ہے یہ جنابت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد جو ہے یہ بدخوابی ہے. عجیب تعبیر کر دی, بدخوابی ہو تو پھر آپ جو ہے وہ آپ نہا لیں, یعنی کسی کو اگر خواب اچھا نہیں آیا ہو تو آپ نہا لیں. حالانکہ قرآن مجید کی آیت جنابت کے اوپر دلالت کرتی ہے. اور یہی بات جب لغات القرآن کے اندر پرویز کہہ رہا ہے تو کہتا ہے کہ یہاں سے مراد وہی ہے, جنابت کی حالت ہے. دیکھ لیجئے لغات القرآن جو ہے پرویز کی صفحہ نمبر 44 کے اندر. تو یہ دونوں گروہ حدیث کو نہیں مانتے, لیکن ان دونوں کے درمیان شدید اختلاف ہے. تو اب آپ بتا سکتے ہیں کہ حدیث کو نہ ماننے والے لوگوں کے درمیان بھی اختلاف ہے. تو پتہ کیا جواب ملے گا؟ اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ اس سے بات یہی ثابت ہوتی ہے کہ اختلاف انسان کا اپنی سوچ کے اور فکر کے بلبوتے پر ہوتا ہے. اختلاف قرآن و سنت نہیں پیدا کرتی. اگر یہی بات ہے تو پھر ان کے درمیان, منکرین حدیث کے درمیان اختلاف نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ حدیث کو نہ ماننے میں دونوں کا نظریہ ایک ہی ہے, لیکن قرآن مجید کی تفسیر کے اندر دونوں مختلف ہیں, اور اس کی کئی متعدد مثالیں ان لوگوں کی کتابوں سے موجود ہیں. لیکن حقیقت کے اندر جو حدیث کے اندر جو اختلافات جو آپ کو نظر آ رہے ہیں لوگوں کے درمیان, پہلے حدیث کے اختلافات وہ اختلافات حقیقی نہیں ہیں. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ اکبر کہیں اور آپ یہ دعا پڑھیں, اللہم باعد بینی وبین خطایا وبعدت بین المشرق والمغرب, یہ دعا استفتاح ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اب یہ کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ ایک سہولت ہے. جس کو یہ یاد ہو جائے یہ یاد پڑھ لے کر لے, جس کو یہ والی دعا یاد ہو جائے وہ یہ دعا یاد کر لے. تو یہ دونوں میں ایک سہولتیں ہیں. کس نے کہا یہ اختلاف ہے؟ تو بات یہ ہے کہ حدیث اختلافات کو پیدا نہیں کرتی, دراصل اختلافات کی وجوہات ہیں. رفع الملام کے اندر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے, شیخ الاسلام نے کئی وجوہات بتائی ہیں. اس میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہر صحابی تک اور ہر محدث تک رسول اللہ کی حدیث نہیں پہنچی. اس کی وجہ سے جو ایک کے پاس حدیث پہنچی, ایک کے پاس نہیں پہنچی, جس کے پاس نہیں پہنچی وہ کچھ اور عمل کر رہا ہے, جس کے پاس پہنچی وہ حدیث کے مطابق عمل کر رہا ہے. یہ اختلاف کی وجہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے اختلافات کے سبب یہ بھی ہے کہ حدیث اگر ضعیف ہے تو اس کے ذوف کا علم ایک کو نہیں ہوا, ایک کو ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. بہت ساری وجوہات ہیں. ایک حدیث جو ہے وہ ناسخ ہے اور ایک حدیث منسوخ ہے. اس شخص کو پتہ نہیں چل سکا ناسخ کون سی ہے منسوخ کون سی, اس کا علم نہیں پہنچا, اس کی وجہ سے وہ عمل کر رہا ہے, تو اس وجہ سے اختلاف ہو گیا. تو حدیث کے ذات کے اعتبار سے حدیث اختلافات کو پیدا نہیں کرتی, بلکہ حدیث جو ہے وہ اختلافات کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. آپ دیکھیں, میں آپ کو اس کی ایک دلیل دیتا ہوں کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ کے اندر فرمایا کہ دو گروہ تھے. اور اس کے علاوہ یہ واقعہ اس کے اندر بھی ہے, ابن اسیر کی جو ہے وہ الکامل فی التاریخ کے اندر بھی موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, ان دونوں کے جو فالوورز تھے, جو اصحاب تھے, ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوا. اچھا, اختلاف کس نوعیت کا تھا؟ اختلاف ناظرین کرام اس نوعیت کا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو فالوورز تھے, جو ان کو ماننے والے تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سورہ اسراء سورہ نمبر 17 کے اندر 79 آیت نمبر ہے کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, یہ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے. تو یہاں پر امام شافعی رحمہ اللہ کے اصحاب یہ کہا کرتے تھے کہ جی یہاں سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بٹھائیں گے. اور امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے یہ کہتے تھے کہ نہیں, یہاں سے عرش پر بٹھانے کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہاں تو شفاعت کا مسئلہ ہے. مقام محمود سے مراد شفاعت ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں گروہوں کے اندر اختلاف ہوا, اتنا شدید اختلاف ہوا کہ کئی لوگ مارے گئے, اور کہتے ہیں کہ ان للہ و انا الیہ راجعون. امام شافعی رحمہ اللہ, امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو اس حدیث کا علم ہوتا جس کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا ہے, 4718 حدیث نمبر ہے 4718, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقام محمودہ سے مراد یہ وہ مقام ہے کہ مجھے شفاعت عظمیٰ نصیب کی جائے گی. تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اگر یہ حدیث ان گروہ کو معلوم ہوتی تو آپس میں اختلافات نہیں ہوتے. تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف کا سبب کیا ہے؟ حدیث نہ ہونے کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوئے. تو محترم ناظرین اکرام, یہ جو اختلافات ہیں یہ حدیث کی وجہ سے نہیں ہوئے, بلکہ حدیث نہ ہونے کی وجہ سے امت کے درمیان جو یہ اختلاف کا شاخسانہ ہے.